میں تو امتی ہوں جو ہو رہی ہیں یہ تو اپنے حالات کو اور بگاڑنے کی طرف اور اپنے حالات کے بگاڑ کو اور دعوت دینے کی طرف ہو رہی ہیں. حالات سے حالات کبھی نہیں سدھرا کرتے میرے دوستو. حالات تو اعمال سے سدھرا کرتے ہیں. حالات اعمال سے منع کرتے ہیں. حالات سے کبھی نہیں منع کرتے. اس کا کوئی تعلق نہیں. اس لیے اپنے حالات کو بنانے کے لیے انبیاء علیہم السلام والا راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے. انبیاء علیہم السلام کا راستہ کیا ہے؟ انبیاء علیہم السلام کا راستہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے اوامر پر اپنے آپ کو اس طرح قربان کر دو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے تمہارے موافق ہو جائیں. جیسے زمین سے آسمان کی طرف، جیسے اعمال زمین سے آسمانوں کی طرف جاتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے ویسے ہی آتے ہیں. اللہ کی طرف سے فیصلے آسمانوں سے ویسے ہی آتے ہیں. جیسے زمین سے فیصلے اعمال جائیں گے آسمان کی طرف، اگر اعمال جا رہے ہیں اللہ کی رضا والے تو فیصلے آئیں گے انسانوں کی رضا والے. اگر اعمال جا رہے ہیں اللہ کی ناراضگی والے تو اللہ کی طرف سے فیصلے آئیں گے انسانوں کی ناراضگی والے. یہ ترتیب ہے. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تو دنیا میں چھوٹے چھوٹے جھٹکے اس لیے لاتے ہیں تاکہ یہ بڑے عذاب سے بچ جائیں. دیکھو، تاجر کو اس کی تجارت میں، زمیندار کو اس کے زمینداری میں، ملازم کو اس کی ملازمت میں جو جھٹکے لگ رہے ہیں وہ صبح شام لگتے ہیں. جتنا وجہ بیٹھا ہوا ہے یہ بتلا دے اسے کاروبار میں کتنے جھٹکے لگتے ہیں، ان کی فصل میں، ان کی زراعت میں کتنے جھٹکے آتے ہیں کہ سیلاب آیا صاف کر گیا، ٹڈیاں آئی وہ صاف کر گئیں، طوفان آیا وہ صاف کر گیا، کیڑا لگ گیا وہ صاف کر گیا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اس کے اعمال پر کرتے ہیں اس کی رضا والے کام، اس کی بدعملی پر کرتے ہیں اس کی ناراضگی والے کام. یہ نظام چلتا ہے اللہ کی طرف سے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے انسانوں کو صحیح راستے پر لانے کے لیے پہلے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. پھر انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہوا اور کام امت کے ذمے ہوا. ان کی رہبری کے لیے پہلے نبیوں کو بھیجا. کلما ہلک نبی خلفہ نبی، کلما ہلک نبی خلفہ آخر. ایک نبی تو دوسرے نبی آ جاتے، وہ کام کر کے جاتے تو ان کے بعد دوسرے نبی آ جاتے. اس طرح نبیوں کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، خاتم الانبیاء تک، اس طرح نبیوں کی آمد کا سلسلہ چلتا رہا. پھر اللہ نے اس امت کی رہبری کے لیے کام اس کے ذمے کیا کہ امت کی رہبری کے لیے قیامت تک نبوت والا کام ہے. لیکن اس کے علاوہ امت کی رہبری کے لیے اللہ تعالی ہر نقشے کے اندر حالات لاتے ہیں. ہر نقشے میں حالات لاتے ہیں. زمینداروں میں بھی حالات لاتے ہیں، ملازموں میں بھی حالات لاتے ہیں. اللہ رب العزت تاجروں میں بھی حالات لاتے ہیں. یہ حالات کیوں لاتے ہیں؟ کیونکہ یہ حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ تم غلط راستوں سے بچ جاؤ اور غلط راستے چھوڑ دو. ایمان والے کے لیے حالات اس کی رہبری کے لیے ہوتے ہیں کہ جو جھٹکے کو سمجھ لے گا وہ صحیح راستے پر آ جائے گا. کہ ہم تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے لاتے ہیں تجارت میں تاجروں کو سمجھانے کے لیے، اور کاشتکاری میں لاتے ہیں زمینداروں کو سمجھانے کے لیے، اور ملازمت میں لاتے ہیں ملازموں کو سمجھانے کے لیے، اور حکومتوں میں لاتے ہیں حاکموں کو سمجھانے کے لیے. ہم تو حالات انہیں سمجھانے کے لیے لا رہے ہیں کہ تم سمجھ جاؤ کہ تم غلط چل رہے ہو. لیکن اگر یہ حالات اس کی رہبری نہ کریں
رہبری تو ایمان کرے گا. ایمان کا نور، المؤمن ينظر بنور اللہ، کہ ایمان والا دیکھے گا اللہ کے نور سے کہ یہ جو جھٹکا آیا ہے میرے کاروبار میں، آیا کیا ہوا ہے مجھ سے، تجارت میں کون سا حکم ٹوٹا ہے، یہ جھٹکا جو آیا ہے زمینداری میں اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے، یہ جھٹکا جو ملازمت میں آیا ہے اللہ کا کون سا حکم ٹوٹا ہے. اگر ایمان نہیں ہے تو حالات رہبری نہیں کرتے، لیکن اگر ایمان ہے تو حالات بتلائیں گے، حالات اس کی کمیوں کو ظاہر کریں گے، حالات اس کی بدعملیوں کو کھولیں گے کہ تو نے یہ عمل کیا ہے، یہ تیرے ساتھ حالات اس بدعملی کی وجہ سے ہوئے ہیں، تو حالات اس کی رہبری کریں گے، حالات اس کی رہبری کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے کہ غلط راستوں پر چلنے پر حالات آتے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو جھٹکے آتے ہیں وہ پہلے چھوٹے چھوٹے آتے ہیں، پھر بڑے بڑے آتے ہیں. اگر چھوٹے جھٹکوں سے سمجھ لے کہ ہاں میں غلط چل رہا ہوں، تو اللہ رب العزت بڑے بڑے جھٹکے ہٹا دیتے ہیں. پہلے حالات لاتے ہیں اس کے جسم میں، بیماری آئیں گی، بدسکونی آئے گی، ہاں بیماریاں طرح طرح کی آئیں گی، اور بے اطمینانی آئے گی. پھر جب اس سے نہیں سمجھے گا اور ایمان اور اعمال صالحہ پر، ایمان اور اعمال صالحہ پر، حیات طیبہ، سکون کی راحت کی زندگی جس کا مال سے اسباب سے کوئی تعلق نہیں، سکون ہم دیتے ہیں اپنے خزانے سے. یہ لکھپتی کروڑپتی ہو کے پریشان ہوگا اگر ایمان اور اعمال صالحہ نہیں ہے. لیکن ایمان اعمال صالحہ کے ساتھ یہ اپنے فقر کے ساتھ غنی ہوگا، یہ اپنے حالات میں خوش ہوگا، یہ اپنے حالات میں خوش ہوگا. تو وہ حیات طیبہ اللہ تعالیٰ لاتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ ہم حیات طیبہ لاتے ہیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ساتھ. جب ایمان اور اعمال صالحہ انسانوں کی زندگیوں سے نکل جاتے ہیں تو پھر اس کے بدلے میں معیشت ضنکا کہ بدمزہ زندگی آتی ہے، کہ جس میں آدمیوں کو نہ چین ہے نہ سکون ہے، بلکہ یہ چین اور سکون ختم ہونے کے بعد پھر اللہ رب العزت حالات اس سے باہر کے بگاڑتے ہیں کہ یہ دکان گئی، وہ دکان گئی، وہ مکان گیا، وہ زمیندارہ گیا. ایک مرتبہ یوں پوچھا مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مجمع سے کہ یہ بتلاؤ کہ جس کی زمین چھینی ہے، جس کی زمین چھین لی گئی، وہ ظالم ہے یا جس نے زمین چھینی ہے وہ ظالم ہے؟ زمین چھیننے والا ظالم ہے، زمین قبضانے والا ظالم ہے، یا جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے؟ مطلب کون ظالم ہے دونوں میں؟ تو مجمع نے کہا کہ حضرت ظالم وہ ہے جس نے زمین قبضائی ہے، اور مظلوم وہ ہے جس کی زمین چھینی گئی ہے. مولانا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا میں یہی بات تم لوگوں کے اندر سے نکالنا چاہتا ہوں کہ یوں سمجھ لو کہ جس کی زمین قبضائی گئی ہے وہ ظالم ہے. ظالم وہ ہے جس کی زمین قبضائی گئی، ظالم وہ ہے جس کی دکان میں آگ لگا دی گئی، ظالم وہ ہے جس کے مکان پر قبضہ کر لیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کسی پر ظلم کر دے اس کو تو ظلم کہا جا رہا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اوامر کو توڑے اور اللہ اس کی سزا میں اس پر کسی کو مسلط کر دے، یہ اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتا. وما ظلمناہم ولکن کانوا ھم الظالمین، ظلم ہم نے نہیں کیا ان پر، یہ تو خود ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں. تو یہ فرمایا حضرت نے کہ بھئی ہم تو یہ کہیں گے کہ ظالم تو تھا کہ اللہ نے تیری زمین پہ دوسرے کو کیوں مسلط کر دیا؟ اللہ نے تیری زمین پر
دوسرے کو مسلط کیوں کر دیا؟ میرے دوستو بزرگوں، حالات